السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں آج ہم آپ کو لے کر چلنے والے ہیں مشرقی وسطی کے خوبصورت تاریخی اور اسلامی ملک بحرین کے دور دراز دیہاتی علاقوں کی ایک شاندار سیر پر۔ ہم دیکھیں گے کہ یہاں کے سادہ لوگ، عرب قبائل، قدیم روایات، زراعت، مویشی پالنا، کھجور کی فارمنگ اور وہ سب کچھ جو صدیوں پرانی عرب ثقافت کی جھلک آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں ہمارے ساتھ زمین کی سیر پر، بحرین کے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے دیہات کی طرف۔ بحرین ایک اسلامی ملک ہے جو مشرقی وسطی میں واقع ہے۔ یہ ایک جزیرہ نما ریاست ہے جو پرشین گلف کے کنارے پر موجود ہے۔ یہ خطہ نہ صرف جغرافیہ طور پر اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہاں کی سرزمین پر ہزاروں سال پرانی تہذیبوں نے اپنے نشان چھوڑے ہیں۔ 1971 میں بحرین نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اس سے قبل صدیوں تک یہ علاقہ مختلف قبیلوں، سلطنتوں اور تاجروں کا گزرگاہ رہا۔ پھر تیل اور گیس کی دولت نے اس چھوٹے سے ملک کو وہ طاقت بخشی جس نے دنیا کی نظریں اپنی طرف موڑ لی۔ آج بحرین ایک ترقی یافتہ ملک ہے جہاں فلک بوس عمارتیں، لگژری زندگی اور عالمی معیار کے سسٹمز موجود ہیں۔ لیکن بحرین کا اصل چہرہ اس کی دیہاتی زندگی ہے، جہاں آج بھی لوگ خالص عربی روایات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ بحرین کے تقریباً 160 دیہاتی علاقے ہیں جو بڑے شہروں کے ارد گرد اور ان سے کافی دور واقع ہیں۔ یہاں کی فضا خالص، خاموش، پرسکون اور قدرتی خوبصورتی سے بھرپور ہے۔ ان گاؤں میں آج بھی آپ کو مٹی اور گارے کے بنے مکانات، کھجور کے درختوں سے گھری ہوئی چھوٹی چھوٹی بستیوں اور سادگی میں لپٹی ہوئی زندگی دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں کے لوگ آج بھی آباء و اجداد کے پیشوں سے جڑے ہوئے ہیں: کاشتکاری، مویشی پالنا، ماہی گیری، کھجور کی فارمنگ اور تجارت۔ بحرین میں موجود بنو الخلیفہ قبیلہ یہاں کا سب سے پرانا اور حکمران قبیلہ ہے، جس کی جڑیں سعودی عرب کے علاقے سے جا ملتی ہیں۔ یہ قبیلہ بنو انیس کا ذیلی قبیلہ ہے جو سعودی عرب، قطر اور کویت سمیت خلیجی ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے۔ بحرین کے موجودہ بادشاہ شیخ سلمان بن حماد الخلیفہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے 17ویں صدی سے 18ویں صدی تک کے درمیان بحرین میں سکونت اختیار کی اور تب سے آج تک یہ قبیلہ یہاں حکمرانی کر رہا ہے۔ بحرین کا کل رقبہ 786 مربع کلومیٹر ہے، لیکن صرف 10% سے بھی کم زمین کاشت کے قابل ہے۔ اس کی وجہ یہاں کی ریتلی، بنجر اور پتھریلی زمین، ساتھ ہی ساتھ پانی کی شدید قلت۔ لیکن دوستو بحرین کے کسانوں نے ہمت نہ ہاری، انہوں نے کھجور کی فارمنگ کو اپنا سب سے مضبوط ہتھیار بنایا۔ آج بحرین سالانہ 16,000 میٹرک ٹن کھجور پیدا کرتا ہے۔ یہاں 50 سے زائد اقسام کی اعلیٰ معیار کی کھجوریں اگائی جاتی ہیں۔ مقامی لوگ ان کھجوروں کو نہ صرف مارکیٹ میں بیچتے ہیں بلکہ خلیجی ممالک کو برآمد بھی کرتے ہیں۔ کھجور کے ساتھ ساتھ یہاں سیب، مالٹے، پیاز، ٹماٹر، امرود اور سورج مکھی کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ بحرین میں تقریباً 240 کے قریب ایگریکلچر فارم موجود ہیں۔ روایتی فصلیں جیسے گندم، چاول، گنا اور مکئی یہاں بہت کم ہوتی ہے، لیکن سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار میں بحرین تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ حکومت نے حالیہ برسوں میں زرعی سیکٹر میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے تاکہ مقامی پیداوار بڑھے اور خود کفالت حاصل ہو۔ بحرین میں لوگ بھیڑ، بکری، گائے جیسے مویشیوں کو پالتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت اونٹوں سے کی جاتی ہے۔ اونٹ یہاں کا قومی جانور ہے اور کیمل فارمنگ ایک عظیم ثقافتی روایت بن چکی ہے۔ منامہ شہر میں واقع شاہی کیمل فارم ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہزاروں اعلیٰ نسل کے اونٹ رکھے جاتے ہیں۔ یہ فارم شیخ محمد بن سلمان الخلیفہ نے قائم کیا تھا اور یہ عام عوام کے لیے بھی کھلا ہے۔ یہاں ہر سال اونٹوں کی ریسیں منعقد کی جاتی ہیں جن میں بحرین اور دیگر عرب ممالک سے اونٹ حصہ لیتے ہیں۔ پورے ملک میں 500 سے زائد کیمل فارمز ہیں۔ بحرین کے دیہی علاقوں میں ہونے والی شادیاں آج بھی روایتی عربی رنگوں سے ہی سجی ہوتی ہیں۔ قبائلی افراد اکٹھے ہو کر عربی رقص کرتے ہیں، روایتی گانے، شاعری اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اونٹ اور بکرے کے گوشت سے تیار کردہ مہمانداری، عرب خیموں کا انداز، خواتین کا عربی لباس اور مردوں کا روایتی لباس، یہ سب شادیاں واقعی دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ یہاں کی شادیاں نہ صرف خاندانوں کو جوڑتی ہیں بلکہ بحرین کی قدیم ثقافت کو زندہ رکھنے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ آج بحرین کے بیشتر دیہاتی علاقے جیسے الجبیر، منامہ، جفار اور ریامہ پہلے گاؤں تھے، اب انہیں چھوٹے شہروں میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ تعلیم، صحت، پانی، بجلی، انٹرنیٹ، ہر بنیادی سہولت یہاں دستیاب ہے۔ بحرین کی کم آبادی اور مضبوط معیشت کی وجہ سے حکومت ہر شہری کو بھرپور سہولتیں فراہم کر رہی ہے، جس کے بدولت یہاں امن و امان قائم ہے اور عوام حکومت سے خوش ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بحرین کے دیہاتی علاقوں کی سیر پر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی، جذباتی اور منفرد انداز پسند آیا ہوگا۔
اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کو دنیا کے چھپے ہوئے خوبصورت گاؤں، رسم و رواج اور دیہاتی زندگی سے جوڑنے کے لیے روز نئی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔